جی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں کے پی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک محمد اکرم شیخی. جی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ کیسے گزارا جائے، اس مہینے میں روزہ رکھنے کی اہمیت، فضیلت اور ثواب، اس موضوع پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عبدالقدیر صاحب، جنہوں نے ہمیشہ مسائل کے حل کے لیے عوام الناس کی اصلاح کی. جی بہت شکریہ علامہ صاحب کے پی نیوز پر ٹائم نکالنے کا. اور اس کے ساتھ ہی مشہور نعت خواں محمد آصف سلطانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی خوبصورت آواز میں آپ ان کی نعت سنیں گے. جی بہت شکریہ آصف نے کے پی نیوز کے لیے ٹائم نکالا. جی علامہ صاحب، رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے اور اس مہینے میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل کی جائے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. یہ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کے پی نیوز اور جناب محمد اکرم شیخی صاحب آپ کا کہ رمضان المبارک کی پرمسرت اور پرنور لمحات کے اندر آپ نے آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک اور پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کیا، جس سے ہم رمضان المبارک اور دین کے مسائل جو ہے وہ عوام الناس تک اس کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کی پوری ٹیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. جس لحاظ سے آپ نے جو ہے وہ سوال کیا ہے، رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت یہ قرآن و حدیث سے جو ہے وہ واضح ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے ہیں. تو اس کی اہمیت اور فضیلت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی جو ہے وہ روز روشن کی طرح جو ہے وہ عیاں ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رمضان المبارک کی اہمیت بارہا مرتبہ جو ہے وہ بتلائی. مختصر وقت کے اندر ایک ہی حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں رمضان المبارک کے اندر جو اللہ پاک نے صرف اپنی میری امت کو جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں. ان میں سے سب سے پہلے تو روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو افطاری کے وقت اس کے منہ سے جو ہے وہ بدبو آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبو کو بھی خوشبو سے تعبیر فرمایا ہے. اور پھر دوسری فضیلت یہ عطا فرمائی کہ جہنم کے دروازے جو ہے وہ رمضان المبارک میں بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے. اور تیسری فضیلت جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ملی اس مہینے کے اعتبار سے، فرمایا کہ فرشتے جو ہے روزہ دار کی بخشش و مغفرت کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا جب آخری دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص رمضان المبارک میں اللہ پاک حکم عطا فرماتا ہے جنت کو کہ اس کو روزہ داروں کے لیے جو ہے وہ مزین کر دیا جائے، اس کی تعزین و آرائش جو ہے وہ پہلے سے بڑھا دی جائے. یہ ساری چیزیں ہیں روزہ دار کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کا اس میں اہتمام کریں. جی بہت شکریہ علامہ صاحب. یہ روزے دار کو روزہ رکھوانے اور اس کو روزہ افطار کروانے، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق جو ہے وہ، جیسا کہ آپ بھی ماشاءاللہ کافی علم رکھتے ہیں دین کے لحاظ سے بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے اس میں ہر طرح کی رہنمائی جو ہے وہ ملتی ہے.
تو جہاں روزہ رکھنے کی اہمیت ہے وہاں روزہ رکھوانے کی اور روزہ افطار کروانے کا بھی جو ہے وہ اجر و ثواب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی احادیث مبارکہ میں اس کا درس دیا اور صحابہ کرام کو تلقین کی کہ روزہ رکھوائیں بھی اور روزہ افطار بھی کروائیں۔ بالخصوص افطاری کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی اگر کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے، اور افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جتنا جو ہے وہ روزہ رکھنے والے کو اجر ہوتا ہے، اور باوجود اس کے کہ اس کے اجر کے اندر بھی اللہ پاک کوئی کمی جو ہے وہ نہیں فرماتا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ہر کوئی استطاعت نہیں رکھتا روزہ کھلوانے کی، افطاری کروانے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پیارا جواب عطا فرمایا جس میں ہر امیر و غریب اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ فرمایا افطار کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، اگر تم ایک کھجور سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم کو یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے لحاظ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو غرباء ہیں ان کا بھی جو ہے وہ سحری اور افطار کے وقت خیال کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ بھی تعاون کریں، اور رمضان المبارک میں خود بھی نیکیاں سمیٹیں اور دوسروں کو بھی صحیح طرح رمضان المبارک گزارنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کا ذریعہ جو ہے وہ اپنائیں، اس حیثیت سے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور غریب جو عوام الناس ہے وہ بھی صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا روزہ جو ہے وہ افطار و سحری افطاری کا اہتمام کر سکیں گے۔ سحری کی اہمیت اور فضیلت، کیونکہ سحری کے وقت ماشاءاللہ تہجد کا وقت بھی ہوتا ہے اور سحری کا وقت بھی ہوتا ہے، اس کے حوالے سے۔ جی ماشاءاللہ آپ نے بہت جو ہے وہ اچھا سوال کیا ہے، اس حیثیت سے کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے احباب رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے اس کے لحاظ سے ہر ایک کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے ہر لمحے کا جو ہے وہ الگ سے اجر و ثواب ہے۔ جس طرح آپ نے سوال کیا سحری کے لحاظ سے، تو سحری جو ہے وہ تہجد کا وقت جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے اندر بھی آتا ہے، اور اس کا وقت جو ہے وہ اذان فجر سے پہلے تک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے جو ہے وہ برکت رکھی گئی ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی جو ابتداءً میں نے آیت مقدسہ کے چند الفاظ پڑھے، اس کے آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، کیونکہ تمہارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری ہے، یعنی جو دوسرے لوگ روزہ رکھتے ہیں یہود و نصارہ ان کے اندر سحری نہیں ہے، یہ سحری صرف مسلمانوں کو جو ہے وہ عطا کی گئی ہے۔ اور اس میں برکت کس لحاظ سے ہے؟ برکت اس لحاظ سے ہے کہ جب انسان نے سارا دن بھوکا گزارنا ہے تو سحری کے وقت جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کو طاقت دے دیتا ہے، اتنی جو ہے وہ سارا دن بھوکا بھی رہے تو اس کو جو ہے وہ بھوک محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو اور اس میں برکت ہے۔ اور چلتے چلتے حدیث مبارکہ کا مفہوم بتاتا چلا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کا وقت یہ ہے کہ ایسا وقت ہے کہ جس میں بالخصوص سحری کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ فرشتے بخشش و مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جاتا ہے، اور پھر عظیم جو فرشتے جو ہے وہ معصوم فرشتے ہوتے ہیں جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، تو ان کی دعائیں سمیٹنے کا موقع ہوتا ہے سحری کے وقت میں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سحری کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے سحری کا کھانا اس حیثیت سے کھائیں کہ اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم گائز، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ہر خبر سب سے پہلے KP نیوز پہ۔ تھینک یو۔ جی بریک کے بعد خوش آمدید۔ ابھی ہم نعت سنتے ہیں میٹھی اور پیاری آواز میں آصف سلطانی۔ جی آصف سلطانی صاحب اپنی میٹھی آواز میں ہمیں کچھ کلام نعت کے سنائیے۔ حضور میری تو ساری بہار آتی
تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا سلائے سے کون دیتا ہے، محبتوں کا سلائے سے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم سن رہے تھے محمد آصف صاحب سے کلام۔ جی ناظرین، یہ جو سوال ہم علامہ صاحب سے کرنے جا رہے ہیں، اس کا جواب میں ناظرین کو کہوں گا کہ اس کا جواب بڑے دھیان سے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ سوال رمضان کے حوالے سے، روزہ داروں کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے۔ جی علامہ صاحب، اکثر نوجوان جو ہے وہ روزہ رکھنے کے بعد ٹائم پاس کرنے کے لیے فلم، لوڈو، تاش اور ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں، اس طرح کیا وہ جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اس میں اکثر جو نوجوان ہیں وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے اور اسی طرح اپنا سارا دن گزار دیتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد روزہ دار پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کا ہمیں تفصیلی سے ہماری اصلاح کیجیے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ موجودہ بالخصوص پرفتن دور کے لحاظ سے رمضان المبارک کے اندر نوجوان بالخصوص ہمارے جو ہے وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو روزے کو کس طرح گزارنا چاہیے، یہ اکثر احباب جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کوتاہی کر جاتے ہیں۔
اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو رمضان کی اہمیت کو بتایا ہے تو اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پرہیزگار انسان صرف اس وجہ سے اگر بن سکتا ہے کہ صبح کو کھا لیا، سارا دن پانی نہ پیا، بھوکا رہا، شام کو پھر کھا پی لیا اور پھر انسان کہے کہ میں پرہیزگار بن جاؤں گا، تو یہ جو ہے وہ ایک خام خیالی ہے اور ایک وسوسہ ہے جو انسان کے دل کے اندر ہے۔ اس سے اس کی روزے کی اہمیت اور تقوی اور پرہیزگاری حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کو یوں سمجھیں مثال کے طور پر کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب اکرم شیخی صاحب یہ میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں اور یہ میں کھجوریں لے کر آیا ہوں خاص مدینہ منورہ کی، اور اس مٹی سے جو ہے وہ ہر ایک کو لگاؤ ہے اور یہ وہاں کی جو ہے وہ بالخصوص خاص طور پہ جو ہے وہ مدینہ شریف کے ساتھ تعلق رکھنے والی کھجور ہے اور خاص مدینہ کے باغات سے میں لے کر آیا ہوں، تو آپ لازمی اس سے کہیں گے کہ بھائی جان یہ کھجوریں مجھے دے دو، تو وہ کہے گا کہ تناول فرماؤ، تو آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی میرا روزہ ہے تو میں روزے کے بعد جو ہے وہ اس کو افطاری کے بعد تناول کروں گا، تو وہ کہے گا بھائی جان یہ میں مدینہ شریف سے جو ہے وہ لے کر آیا ہوں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ تو آپ آگے سے لازمی یہی کہیں گے کہ بھائی میں مانتا ہوں اس کی اہمیت کو، فضیلت کو، مدینہ کے مقام و مرتبے کو بھی جانتا ہوں، مدینہ کی کھجور کی عظمت کو بھی جانتا ہوں، لیکن اس وقت میرے رب نے جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ حلال چیز کو بھی جو ہے وہ حرام کر دیا ہے، افطار سے پہلے میں کچھ کھا پی نہیں سکتا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی زمزم کا پانی جو ہے وہ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خالص زمزم کا پانی ہے اور میں نے صرف آپ کے لیے بطور تحفہ جو ہے وہ لے کر آیا ہوں، اس کو جو ہے وہ ابھی نوش فرمائیں، تو ظاہری بات ہے آپ آگے سے یہی کہیں گے کہ بھائی افطار کے بعد کروں گا ابھی نہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک حلال چیز اور جو ہر وقت حلال ہے اور پھر خاص طور پہ جو ہے وہ زمزم کا پانی میسر آ جائے یا مدینے کی کھجور مل جائے، تو روزے کی حالت میں اتنی پاکیزہ اور حلال چیز سے بھی بندہ اجتناب کرتا ہے، تو پھر جو چیز عام دنوں میں حرام ہے وہ روزہ رکھنے کے بعد اس کا مرتکب انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے نوجوان کا مشغلہ عام طور پر یہی ان سے جواب ملتا ہے کہ علامہ صاحب بس ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم کھیل کھیل رہے ہیں، تو ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے احادیث مبارکہ کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو میں ان سے التماس کروں گا، گزارش کروں گا آپ کے توسل سے اور کے پی نیوز کے توسل سے کہ جو بھی احباب رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، گالی گلوچ سے پرہیز نہیں کرتے ہیں، کھیل کود کے اندر اپنا وقت جو ہے وہ پاس کرتے ہیں، چاہے وہ موبائل پر گیم کھیلنا ہو، چاہے وہ گراؤنڈ میں جا کر جو ہے وہ کسی بھی کھیل کے اندر مشغول ہونا ہو، تو میں ان سے گزارش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کہ یہ ان کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل قبول نہیں ہے، اور کل قیامت والے دن یہ بھوکا پیاسا رہنا ان کے منہ پر دے مارا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بھوک کی اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بھوکا پیاسا رہنا ہی مقصود ہو تو پھر جانور ہم سے زیادہ اچھے انداز میں بھوکے پیاسے رہ لیتے ہیں، پھر انسان اور جانور میں جو ہے وہ بھوکا رہنے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو مزہ تب ہے کہ انسان نے صبح کا کھانا کھایا ہوا ہو اور پھر پانی بھی نہ پی رہا ہو جبکہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، تو اسی حیثیت سے وہ سارا دن کبھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہو، اگر اس کیفیت میں وہ روزہ گزارے گا تو پھر وہ روزہ رمضان کے بعد اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری چھوڑ جائے گا۔ تو میں آپ کے اس چینل کے توسل سے نوجوان احباب تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ خدا را اپنی جو ہے وہ نیچر اور اپنی اس رویے کو بدلیں، رمضان المبارک کے اندر جب روزہ رکھ لیں تو پھر کھیل کود سے، ڈرامے دیکھنے سے، فلمیں دیکھنے سے اجتناب کریں، جتنا بھی ہو سکتا ہے نیکی کے کام کریں، اور نیکی کے کام کرنے سے ہی روزہ رکھنا جو ہے وہ کار ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنے گا۔ ادروائز بھوکا پیاسا رہنا جو ہے نہ اللہ کو راضی آپ کر سکیں گے اور نہ قیامت والے دن اس سے جو ہے وہ آپ کو کوئی اجر و ثواب ملے گا۔ صاحب روزہ کس وجہ سے ٹوٹتا ہے، اس میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، ان سب مسائل پر ہماری اصلاح کیجیے گا، دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی اس میں بھی میں کہوں گا کہ
ہمارے ہاں کافی چیزیں ہیں جس کو آپ غلط فہمیاں کہہ سکتے ہیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہم نے ان کو بنا لیا ہے کہ ان سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چونکہ جیسے جو ہے وہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں دیہات کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں تیل لگا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، سرما لگا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا مسواک اس نے کر لی تو اب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ سارے جو ہے وہ غلط فہمیاں ہیں، ان چیزوں سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک ہمارے ہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ الٹی آنے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جبکہ علماء کرام نے جو جدید مسائل کے لحاظ سے جو بات سامنے رکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک الٹی ہوتی ہے جو انسان کو خود بخود آتی ہے، تو خود بخود جتنی بھی الٹی آئے اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے، جیسے منہ میں انگلی ڈال دیتا ہے یا کچھ ایسا کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ الٹی آ جاتی ہے۔ الٹی خود بخود نہیں آئی بلکہ الٹی کا سبب جو ہے وہ انسان بن رہا ہے، وہ الٹی جو ہے وہ روزے کو توڑنے والی ہوگی۔ اسی طرح آگے چل کے جو ہے وہ انجیکشن کے متعلق جو ہے وہ یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اگر انجیکشن لگوائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے بیماری وغیرہ کی وجہ سے جو اگر وہ انجیکشن لگا رہا ہے تو اس سے اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلا وجہ طاقت کا انجیکشن وغیرہ لگوانا، اس سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ جو جدید مسائل ہے علماء کرام کی جو بے شمار علماء کرام نے انہوں نے یہ اس پر کہا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ نوجوانوں کے لحاظ سے اور عورتوں کے لحاظ سے بات کی، تو نوجوان بعض دفعہ جو ہے وہ رات کو سوتا ہے تو اس کو ایسی کیفیت لاحق ہو جاتی ہے، احتلام ہو جاتا ہے، جس سے اس پر جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا روزہ رکھنے کے بعد اس کو ایسی کیفیت لاحق ہو جاتی ہے جس سے اس پر جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں سحری سے کے وقت اگر جو ہے وہ بندہ کو غسل کی ضرورت ہے تو سحری کا بھی وقت ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یا تو وہ وضو کر لے اور یا کلی کر کے سحری کرے، اور سحری کرنے کے بعد جو ہے وہ غسل کرے اور اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی ایسی صورت لاحق ہو جاتی ہے، احتلام جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اس میں روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کو غسل کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ اسی طرح عورت کے مخصوص ایام جو ہے وہ روزے کی حالت میں شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے متعلق فقہائے کرام نے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے، امام نووی علیہ الرحمہ نے بھی جو اس کی تشریح فرمائی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایام مخصوصہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ روزے کے اختتامی اوقات میں بھی ہوں، اس دن کا روزہ جو ہے وہ اس عورت کو جو ہے وہ قضا کرنا ہوگا۔ اگر درمیان میں یعنی کہ دن کا کچھ حصہ گزرا ہے اور اس کو ایام مخصوصہ شروع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ روزہ داروں کے سامنے کھائے پیے نہ، اور رمضان کے بعد اس کو اس روزے کی جو ہے وہ قضا دینی ہوگی۔ ان مسائل کی طرف ہماری عوام الناس کی توجہ نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنے قریبی علماء کرام سے رابطہ کر کے ان مسائل کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات لے کر صحیح معنوں میں رمضان المبارک کو گزارنے کی کوشش کریں۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ حضرت بی فاطمہ کا وصال 3 رمضان المبارک کو ہوا تھا۔ بہت کم علماء ہیں جو 3 رمضان کے حوالے سے اس دن کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 3 رمضان المبارک کا تو جو دن ہے وہ ہمیں کیسے گزارنا چاہیے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے ایک تاریخی پس منظر کے لحاظ سے جو ہے وہ بڑا اہم سوال کیا ہے۔ ہم زیادہ تر جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر صرف رمضان کی اہمیت کے لحاظ سے ہی جانتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ اسی پہلے عشرے کے اندر حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہے۔ آگے پھر دوسرے عشرے کے اندر چل کے جنگ بدر بھی آتی ہے، اور پھر اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہے۔ فتح مکہ بھی رمضان المبارک کے اندر ہوئی ہے، اور اسی طرح مولا علی کائنات کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شہادت بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ تو 3 رمضان المبارک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات کا دن ہے۔ تو اس دن کو منانے کی حیثیت سے میں تو یہ کہوں گا کہ گھروں کے اندر جتنا بھی ہو سکتا ہے ہماری جو پردہ نشین مائیں بہنیں اسلام کی جو بیٹیاں ہیں، ان کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے وہ بتلانی چاہیے کہ ان کا پردہ کیا تھا، ان کی زندگی گزارنے کا
طریقہ کیا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم سنا کر جو ہے وہ موضوع کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری وہ بیٹی ہے کہ اس کے خوشی سے مجھے خوشی ملتی ہے اور اس کی ناراضگی سے مجھے ناراضگی ملتی ہے، اور میرے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور میرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی سیرت کی طرف اگر توجہ دیں اور آپ ان کی سیرت کو جو ہے وہ پڑھیں تو ان میں سے ایک جو چیز جو میں بالخصوص آج کی نوجوان عورت تک جو ہے وہ پہنچانا چاہتا ہوں، جو قرآن و حدیث سے بالکل دور ہے اور جنت میں جانے کی مشتاق ہے اور کہتی ہے کہ جنت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو ہے وہ مجھے پڑوس نصیب ہو، آپ کی کنیزہ بننا چاہتی ہیں جو بھی مسلمان عورتیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ ساری زندگی کبھی بھی نہیں روئیں، جتنی بھی مشکلات آئی ہیں، کبھی جو ہے وہ فاقہ کشی کے دن بھی گزارنے پڑے ہیں، بہت سے مشکلات جنگوں کے لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے آپ کو بڑی پریشانیاں زندگی کے لحاظ سے آئیں، لیکن آپ کبھی بھی نہیں روئیں۔ ہاں، جب آپ نماز پڑھتی اور سر سجدے میں رکھتی تب اللہ کی بارگاہ میں روتی اور گڑ گڑاتی۔ جس سے ہمیں درس مل رہا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف اور اس کی قہاریت اور جباریت سے ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں ہر وقت توبہ استغفار جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ نیک اعمال کر کے ہدیتاً تبرکاً ان کی بارگاہ میں پیش کریں، اس لیے نہیں کہ ان کو ضرورت ہے، بلکہ جب ہم ان کو تحفہ بھیجیں گے تو اس کے توسل سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ جی ناظرین، یہ تھے علامہ عبدالقدیر صاحب جو ہمیں رمضان المبارک کے فضائل اور ان کے ثواب کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب پروگرام کے آخر میں ہم 2 کلام نعت رسول مقبول کے آصف سلطانی صاحب کی میٹھی سی آواز میں سنتے ہیں۔ جی آصف سلطانی صاحب۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ او ویسے کرن بولے ماں اجازت دیجئے مجھ کو، او ویسے کرن بولے ماں اجازت دیجئے مجھ کو، جدائی میں تڑپتا ہوں، مدینہ یاد آتا ہے،
مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے، انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے ملک اکرم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم گائز، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ہر خبر سب سے پہلے کے پی نیوز پہ۔ تھینک یو۔